کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں۔ کتاباں تو صرف لفظ سکھیں دیا، یہ آدمی ہیں جو آدمی بندے ڈرتے ہیں بسانو کسی پاسو نظر نہ لگ جاوے۔ نظر صوفیاء فرماتے ہیں آپ نو کوشش کرتے کسی کامل دی لواہ لمنی چاہی دی ہے، جی کسی فقیر دی لگ جاوے نا تو پھر بندے دی نہیں لگ دی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی مضمون اپنے انداز میں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ نگاہ دا فیضا یا کسی سکول دی تربیت دا سرا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی 11 سال کا بچہ اپنی مرضی سے اپنے گلے کو چھری کے نیچے پیش کر رہا ہے تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ نگاہ کا فیض تھا۔ تو دیکھیں حضور ہم نے آپ پر قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور معرفت سے سرفراز فرما دیں۔ زیادہ مشکل بات نہیں کروں گا، بس ایک سادہ سی بات اور پھر انشاءاللہ اجازت۔ سرکار کے نور نے لوگوں کو اندھیروں سے، بلکہ انسان تو انسان رہ گئے، حضور کے نور نے تو جانوروں کو بھی منور فرمایا ہے۔ ویسے ہے تو آپ تھکے لیکن ایک دفعہ پیار سے آپ کہتے نہیں سبحان اللہ۔ جانوروں کو سرکار کے نور نے کیسے منور فرمایا؟ ایک حدیث پاک، حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمیم داری حضور کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک اونٹ کہیں سے آ گیا۔ شاہ صاحب اونٹ، شاباش بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، نہیں انہیں بیٹھا رہنے دو۔ ویسے اس کا پیار نہیں ہے، ان جیسوں کی وجہ سے ہی محفل قبول ہوتی ہے۔ یہ تو چلے میں اور آپ تو آئے نا، ہمارا تو ہمیں اجر ملے گا نا نیت پر، جڑے وڈے انہیں تو اجر ملے گا ان کی نیت پر، کون کس نیت سے آیا ہے، کس نے کس نیت سے سنا اور کس نے کس نیت سے سنا۔ یہ تو بیچارہ مکلف بھی نہیں ہے، اسے تو شریعت نے پابند بھی نہیں کیا، یہ تو مکلف بھی نہیں ہے، تو یقیناً یہ اس کے باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ اس کا بابا کو چچا کو دادا وہ بھی تو بیٹھا ہوگا نا، آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ یہ چاچا بیٹھا ہوا اس کا، تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے آ کے تجھے بال آتے بہ جاویں نا اگوں تو بعض بندے ہوتے ہیں اوئے اٹھی جا، ہاتھ پکڑ دے نا اٹھا دے، اوئے تو پیچھا ہوتے تو پیچھا تو میں دو نا بھئی یہ اگاں بہن دا جوبن ہوئے نا تو ٹائم نہ لمیندا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے برشہ ہچا کے نعرہ رسالت۔ آج کی محفل میں سلمان محمد کی نشانی دیکھی، جب لیا نام نبی تڑپ کے میں نے سنیوں کے بچوں میں بھی جوانی دیکھی۔ سبحان اللہ، بولو نعرہ حیدری، سارے بولو نعرہ حیدری۔ تو ان کو دور نہ کیا کرے بچوں کو، آپ دور کریں گے تو کوئی اور نیڑے کر لی سی، وہ پھر وارے چ نہیں ہونا، انہوں نے نیڑے کیتا وارے چ نہیں، پھر وہ بزرگ 11ویں پکے سن تو وہ اکثر بھی ساڑھے پیو تو ساری عمر آپ بھی حرام کھاتا تو سانوں بھی حرام کھوایا۔ تو اس لیے بچوں کو قریب میلادی ماحول میں رہنے دیں۔ خیر، حضرت تمیم داری حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے نور نے جانوروں کو منور کیسے کیا؟ بڑی معروف حدیث پاک، سرکار بھی تشریف فرمائے اور حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک اونٹ کہیں سے آ گیا، اے پلاسٹک دی لڑیاں نہیں، اے اندر دی نیت جیڑی سائیں باہر نکل دی ہے۔ حضور تو قبول فرمانے والے ہیں، جیسے شاہ عبد الرحیم کے وہ پھولیاں تے کڑاکے نہیں قبول ہو گئے، تو وہ سرکار نے نیت کے خلوص کی وجہ سے قبول فرما لیے۔ بہرحال ایک اونٹ آیا سرکار کی بارگاہ میں اور
صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس اونٹ نے کیا کیا, اس نے اپنا منہ حضور کے قدمین پہ رکھ کر نا سرکار کا بوسہ لیا, ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. چوما. صحابہ جب یہ منظر دیکھتے تھے تو پھر تڑپتے تھے. صحابہ کہتے تھے حضور بکریاں تانوں سجدے کرن, اٹھ تانوں سجدے کرن, گھوڑے تانوں سجدے کرن, ساڈا گھنا حق بندا ہے تانوں سجدے کرن دا. تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں, اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو اس اونٹ نے ایسے آ کر حضور کے قدموں کو چوما, بوسہ لیا, ادھر دیکھنا, اور پھر سرکار کے قدموں سے ایسے اپنا چہرہ اٹھا کر وہ اونٹ اپنے منہ کو حضور کے کانوں کے قریب لے جا کر نا بڑبڑانے لگا, بولنے لگا. وہ اٹھ بولدا پیا ہے تے سائیں فرمیندے پہ اچھا اچھا, وہ بڑبڑا رہا ہے, حضور فرما رہے ہیں وہ بول رہا ہے, سرکار نے فرمایا ٹھیک. جب بول کے چپ کر گیا تو آقا نے اونٹ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ جڑیاں گلاں تو مینوں کیتیاں نا, سائیں فرمایا جے تاں ہن سچیاں تے تیرے نال انصاف ہو سی, تے جے تو ماریا کوڑ جھوٹ بولا ہے تو فرمایا پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. ابھی سرکار نے یہ بات اونٹ سے کی ہے کہ اتنے فاصلے سے 3 لوگ بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آ گئے. سرکار کی دست بوسی کی, حضور کو سلام بھی کیا. تو اونٹ کو دیکھ کر کہنے لگے حضور یہ تو ہمارا اونٹ ہے, 3 دن ہو گئے گھر سے بھاگا ہوا ہے, یہ یہاں کیسے کھڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم اونٹ کے مالک ہو؟ جی آقا. تو فرمایا یہ تو تھوڑی شکایت پہ کردا ہے. حضور کیا کہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ حضور میں نے ساری زندگی اپنے مالکوں کی خدمت کی ہے, نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی, نہ وزن دیکھا نہ آسانی دیکھی, ساری زندگی حضور میں نے اپنے مالکوں کی خدمت کی ہے, بوجھ اٹھایا ہے, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. تو پرسوں بیٹھ کر یہ آپس میں میرے مالک مشورہ کر رہے تھے کہ انہیں بڈھا ہو گیا, کسی کام دا نہیں رہا, باہر نہیں چاہ سکتا, نہیں رہا کھاون جو گئے, تو انہوں کو نہ چھڑیے. سرکار نے ان مالکوں سے فرمایا, حضور نے فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ وہ حیران, انہوں نے کہا حضور ہم نے کی تو ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو ہے تو کسی کام کا نہیں, تو اب اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتے. میرے سرکار کا انداز دیکھنا, حضور کے چہرے پاک پر نا یکدم سنجیدگی اور جلال آیا. تو سرکار نے فرمایا اللہ کے بندو اے خدمت دا صلہ چھری ہوندا ہے, محبت کا انجام یہ ہے کہ تم بیچارے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں کر دو. پیار کا خدمت کا صلہ چھری ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور حکم, نہیں ذبح کرتے. سرکار نے فرمایا نہیں اب تم پہ مجھے اعتبار ہے ہی کوئی نہیں. آقا پھر کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دو, مینوں بیچو, میں خریدتا ہوں. سرکار نے 100 درہم دیے, اونٹ خرید لیا. ویسے پتہ نہیں اس بات میں کتنی مٹھاس ہے, کتنی لذت ہے, کتنی چاشنی اور کتنا حظ اور کتنا مزہ ہے جو بات سرکار نے اس اونٹ سے کی. پیسے دیے, اونٹ کو خرید لیا, تو حضور نے پھر رخ زیبا اونٹ کی طرف کیا اور مخاطب ہو کر فرمایا ہون تو میرا ہے. واہ واہ واہ, میرا کیا بات. اب تجھے میں نے خرید لیا. تو اونٹ کے مقدر, اس نے کہا حضور اب سے میں آپ کا. فرمایا ہاں. تو حضور حکم. سرکار نے فرمایا تجھے آزاد کر دیا, جاؤ جنگل میں نکل جاؤ, کھاؤ پیو, زندگی کے باقی دن کھا پی کے پورے کرو. جب وہ اونٹ جانے لگا, سرکار کے نور نے جانوروں کو منور کیسے کیا. جب وہ اونٹ جانے لگا تو پھر حضور کے کان کے پاس آ کے بڑبڑایا, بولا. سرکار نے فرمایا آمین. دوسری بار پھر سے بولا, حضور نے فرمایا آمین. تیسری بار پھر بولا, مصطفیٰ رو بھی پڑے اور فرمایا آمین. وہ اونٹ تو چلا گیا. تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں بھی کچھ بتائیے, یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو آقا فرمانے لگے کہ جیسے ہی میں نے اونٹ کو آزاد کیا تو اس نے پہلی بات یہ کہی
کہ آقا جیسے آج آپ نے میری جان بچائی ہے نا، حضور اللہ آپ کو میری طرف سے اور آپ کے سلامتی والے دین اسلام کی طرف سے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کیا بات. سبحان. تو میں نے کہا آمین. یعنی اونٹ نے حضور سے کہا جزاک اللہ، حضور اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری جان بچا لی. سرکار نے فرمایا میں نے کہا آمین. حضور آپ نے دوسری بار بھی تو آمین کہا ہے. تو آقا نے فرمایا دوسری بار اونٹ نے یہ کہا تھا کہ حضور جیسے آج آپ نے مجھے چھری کے نیچے آنے سے بچا لیا ہے، حضور میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن آپ کا رب آپ کی امت کو عذاب جہنم سے بچائے. ہاتھ اٹھا کے سارے سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. میں نے آمین کہہ دیا. تو صحابہ نے کہا حضور تیسری بات پہ آپ رو بھی پڑے اور آپ نے آمین بھی کہا، وہ تیسری بات کیا تھی؟ اب یہ بات ہے میرے دوستو جو صرف سننے والی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا زیادہ مزہ دے گا. کیا کہا اونٹ نے تیسری مرتبہ؟ سرکار نے فرمایا تیسری مرتبہ اونٹ نے یہ کہا حضور چونکہ آپ نے میری جان بچائی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے آپ کی امت آپس میں لڑنے اور جھگڑنے سے باز رہے. یہ آپس میں نہ لڑیں، یہ آپس میں نہ جھگڑتے رہیں. تو سرکار فرماتے ہیں میں رو اس لیے پڑا کہ یہ تو میری دعا آئی. یہ تو میں نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ مولا میری امت آپس میں لڑائی نہ کرے، تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے منع فرما دیا سونیا اے دعا میتھو نہ منگو، یہ دعا مجھ سے نہ مانگے. میں نے ایک مشیت کا تقاضا بھی ہے، میں نے دنیا کے نظام کو چلانا بھی ہے، میں نے انسانوں کو آزمانا بھی تو ہے، میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو کرنا ہے، میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے. یہ دعا مجھ سے نہ مانگے. تو سرکار نے فرمایا یہ دعا میری تھی. ویسے مینوں بڑی حیرانی ہے اس بندے تے کہ جڑا بیٹھا محفلے میلاد وچ ہوئے، موڈے نال موڈا سانجا ہوئے پر زبان سانجی نہ ہوئے. کیا فائدہ ہے اس کا سرکار کے میلاد میں آدھی آدھی رات تک آ کر بیٹھنے کا؟ خون سانجا ہے، قد سانجی ہے، پر زبان تو سانجی کوئی نہیں. تو پھر میں مڑکی میں مننا پہ اس نو 8 گھنٹے میلاد وچ بہن دا کوئی فائدہ ہویا. تو آپ سمجھنے ہیں بھئی مسجد دے اندر دینداری ہے تے مسجد تو باہر نہیں دنیا داری. ایک بندہ بھجدا بھجدا سرکار دی بارگاہ چ آ گیا تے سرکار نو آندا حضور مینوں پتہ کیویں لگ سی میں چنگا کہ بھیڑا. اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ تیرے سر پہ ٹوپی ہے، منہ پہ داڑھی ہے، سفید کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑ ہے. نہیں، حضور کا پیمانہ سنیں میرے میلاد میں آنے والے بھائیوں. جس نبی کے لیے آدھی رات کو یہاں زمین پر آ کر بیٹھ گئے ہو، وہ شخص آ کر سرکار سے کہنے لگا حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا تو آپ دے گواٹی کو لو پوچھ لے. تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو اچھا ہے، اگر وہ تجھے برا کہہ دے تو پھر یہ داڑھیوں ٹوپیوں سے دھوکہ نہ کھانا، مڑ تو واقعی بھیڑا ہے. تو یہ سرکار کا عطا کردہ پیمانہ ہے. اس پہ آپ خود کو پرکھیں، میں خود کو پرکھتا ہوں. زندگی وہ ہے جی کسی نو پیار کرنا ہے تو او دی زندگی اچ کرو، جی کسی نو معاف کرنا ہے تو او دی زندگی اچ کرو. مویا تو پیچھے منجا حالات برادری جی ڈرامہ نہیں کرنا بھی ہون تو بولنا ہی نہیں ہے میرے نال. ہون شدہ کے بولے جب بلانے کا وقت تھا تب تو نوٹ خواہ مان کے لفٹ ہی نہیں کروائی اس کو. اب پھر کس بات کا تجھے ہے؟ اب وہ کیا بولے؟ اس لیے پیچھے جو رات خواہ رات نو تے خطیبہ نو ہی کرتے پرچیاں لکھ لیتے دیونی ہیں کہ جی بھرا میرا فوت ہو گیا تو میں میاں صاحب تو شعر سناؤ نا، بھائی بھائیاں دیا باواں. اچھا میں کہ ہن تو بھائی بھائیاں دیا باواں سنتے ہن تو ماردا بیٹھا ہے ڈاواں بھرا دے پیار وچ. تے میں کہ جس لے بھرا تیرا جیندا ہا اس لے شودا ترسدا ہی مر گیا کہ میرا بھرا مینوں بھائی آکھتے بلاوے تا. تو یہی میلاد کا پیغام ہے، ایو تقریر ہے تو ایو سارا کچھ ہے. مزہ اس وقت آتا ہے جب پھر عمل ہو جائے. جی کسی نو معاف کرنا ہے تو اجر او دے کول نہیں لونا، اجر اللہ دیونا ہے. تو سینہ مومن کا سینہ تو وسیع ہوتا ہے. نکی نکی گال تے بندہ نہیں اڑدا. بندے نکی نکی گال تے سائی میرا فلانے بندے میری واہی بن لئی،
میری دکان. اچھا جی تانوں میری زبان تے اعتبار ہوئے, چلو کو 3-4 تو بولنے والوں تو ہے نا. اچھا جی اگر تانوں میری زبان تے ہی اعتبار ہوئے تو میں آپ کو باوضو ممبر پر یہ بتا رہا ہوں, دنیا دے وچ کوئی ایسا تعویذ نہیں, کوئی ایسا ٹونا نہیں, کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں, کوئی ایسا پھوکا نہیں جیڑا کسے دوئے دی روزی نو تنگ کر سکے یا بند کر سکے. تساں بولو تائیں گل ای ہے تے نہ بولو تائیں گل ای ہے. کیا حق ہوئی ہے جی. اللہ مالک بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ رازق بھی ہے. مالک بھی ہے نا, جو بول رہے ہیں ان کا بھی مالک ہے, جو چپ ہیں ان کا بھی مالک ہی ہے. تو کوئی پھوکا میاں ایسا نہیں نے ایویں بننے تے لکڑ پئی ویکھتے تے بے یقینی کر جاندے نے, دکان دے بوئے تے ہڈی پئی ویکھتے او ہو او بھاوے کو کتا چھٹ گیا ہوئے رات نہیں جی پڑی ہوئی ہڈی سائی میرا میں ایڈی ہڈی ویکھی ہے, پڑی ہوئی میری دکان دی ہڈی تے میری بائی تے لکڑ بننی پئی ہے, ریت دی موٹ پئی آئی. میں کہا کمال ہے تیرے ایمان دی, ریت دی موٹ تو تے لگ گئے ہیں, ایک ہڈی سے ڈر گئے ہو. میں نے کیا کہا ہے, کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے, کوئی ٹوٹکا ایسا نہیں ہے, کوئی ٹونا ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کی روزی کو تنگ کر سکے یا بند کر سکے. رزق تا اللہ دے ذمہ. تے میں کملے آ تو مینوں آکھنا چاہنا ہے بھئی سائی میرا میری وائی بن لئیے, مگر تو آکھنا چاہنا ہے بھئی رب تینوں روزی دیونا چاہتا ہے تے او بندہ ہوتے ڈکی کھلوتا ہے. ایوما نہیں بنیا نا, ٹونا جو ہو گیا ہے, کوئی دعا نہیں کر سکتا تنگ تے نہ بند. آپ دے کچھ کرتوت ایسے ہوندے جنہاں دی وجہ تو روزی تنگ ہو جاندی ہے. تساں اتوں حاصل پوریاں لڈن اڈے تو سود تے کھاد لیا تے وائی اج پا چھڈی نا مکئی جے کڑک سمجھو تساں آپ دی وائی آپ دے ہاتھ نال بن لئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے مولا علی شیر خدا دا فرمان بھی تو آپ اکثر ٹرکوں کے پیچھے بعض دفعہ تو انتہائی واہیات باتیں لکھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ کچھ کام کی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک تحریر لکھی ہوتی ہے, وہ اصل میں سرکار مولا علی کا فرمان ہے. علی پاک فرمائندے تو ٹل لال ہے, اڈی چوٹی دا زور لال ہے. حضور کس گل دا؟ فرمایا تینوں مقدر تو گھنا بھی کوئی نہیں لبنا تے وقت تو پہلے بھی کوئی نہیں لبنا. اگر تو سارے مردہ طرح نہیں آندے ہو سبحان اللہ. مقدر تو گھنا بھی کوئی نہیں تے وقت تو پہلے بھی کوئی نہیں. مثلا آج اب تو منگل ہو گیا نا, 18 ہوگی, منگل ہو گیا. منگل دے دیاڑے اللہ اگر میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں نے 2 روٹیاں کھانی ہے منگل کے دن, تو تساں سارا ضلع ڈویژن پورا صوبہ رلتے بھی مینوں 3 نہیں دیوا سکتے نے. اچھا جویں تساں سارے رلتے مینوں 3 دیوا نہیں نہ سکتے نے, اویں تساں سارے رلتے مدرو میری دوئی کھو بھی نہیں سکتے نے. یہ توکل ہے, یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس ذات پہ بھروسہ کرو جسے موت تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. تو زندگی وہی ہے جو میرے بھائیوں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. وہابیاں دے سنیاں دے شیعہ دے دیوبندیاں دے جھگڑے چھڈو, سادہ جہا ٹیسٹر ہے او میلاد نو اے این لا تے آپ چیک کر لو. کئی لوڑ نہیں کتاباں پڑھن دی مسیطے جاون دی, نا ٹیسٹر این لو, ٹیسٹر میں دے رہا ہوں آپ کو, اے این میلاد نو لا تے میلاد دی تاثیر چیک کرو. دسو سرکار کے ذکر میلاد میں آ کر حضور کی باتیں سن کر دل میں مصطفیٰ کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ نہ زور سے بولیں, پیار سائیاں نال گھٹدا ہے یا وددا ہے؟ تو مڑ اس کام تو بندے نو تکلیف کے ہی ہے جس کام نال دلاں دے وچ حضور دا پیار ودے.
پیڑا اور تے پکیاں اور تکلیف سرکار دی عظمت تو توپن رخ ملا دلے حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں اتنی مقبول عبادت ہے اللہ فرماتا ہے تو ریاکاری آستے بھی پڑھے نا اور ویکھو این تسبیحات جو رکھے نا دکھاوے آستے بھئی میاں بندے آکھن بھئی واہ بڑی تسبیح پڑھدا ہے تے بڑا درود پڑھدا ہے اللہ فرمایا تو ریاکاری تے دکھاوے آستے بھی پڑھے نا تو تیری گندی نیت نہیں ویکھنی تیری زبان تے آمن علی رحمت دی دعا ویکھتے قبول کر لے سبحان اللہ زندہ تو ویسے جیڑے بندے بھی کام شروع کیتا نا اس بڑا صحیح کیتا اکثر آپ نے دکانوں پر سٹیکر بھی دیکھے ہوں گے لکھا ہوتا ہے سٹیکروں پر کیا آپ نے آج درود پڑھا ہے تو اگر بندہ بھولنا بھی پیا ہوئے نا درود تو اس تحریر کو دیکھ کر زبان پر درود کی خوشبو آ جاتی ہے تو بڑا اچھا طریقہ ہے رزق چاہیے تو درود پڑھیں برکت چاہیے تو درود پڑھیں صحت چاہیے تو درود پڑھیں اولاد چاہیے تو درود پڑھیں ایمان چاہیے تو درود پڑھیں ذہنی قلبی سکون چاہیے تو درود پڑھیں خاتمہ ایمان پہ چاہیے قیامت کے دن حضور کی قربت چاہیے سرکار دا تخت قیامت دے دیہاڑے ایتھے لگا ہوئے تے کچھ بندے ایسے بھی ہو سن جیڑے لڈن جتنے فاصلے تے ہو سن تخت ایتھے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بورے والا ہوں گے تخت ایتھے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ساہیوال ہوں گے فاصلے پر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اکاڑا جو لاہور جو کراچی کچھ دور شو دے کوئٹہ والے بھی تخت ایتھے سرکار دا تے حضور فرماتے ہیں جی تو چاہنا ہے نا کہ میرے تخت دے نیڑے نیڑے رہیں تو فرمایا پھر جتنا زیادہ درود پڑھو گے اللہ اتنے فاصلے سمیٹتا جائے قیامت والے دن اتنا میرے قریب آ کر بیٹھو گے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ سدیدی صاحب نوں لگدا ہے بھی میرے آکھن نال تساں کو 15 منٹ ہور بیٹھے رہ سو نہ سناونی میں تو جاندا پیا بھائی تو آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے انہاں نوں اے لگدا بھی تساں بیٹھے رہ سو اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے